تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی نصیحت ہو سکتی وہ سب کی سب اتار دی تاکہ میرے بندے جہنم نہ جائے۔ اللہ کو عذاب دے کے کیا ملے گا؟ ہاں جی، اب ذرا سوچیں، اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم کے آگ میں جلا کے خوش ہوتا ہے، سختگیر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بڑا غفور اور ودود ہے۔ ودود یاد رکھیے، ودود ودہ سے نکلا ہے اور اس کا معنی انتہائی چاہنے کا یا انتہائی محبت کرنے کے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بڑا غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، بندوں کو چاہنے والا بھی ہے۔ یہ ودود کا لفظ اس حدیث میں بھی آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود، زیادہ محبت کرنے والی اس عورت سے نکاح کرو، زیادہ بچے جننے والی اس عورت سے نکاح کرو۔ تو گویا کہ محبت کے لیے یہ لفظ خاص ہے، تو رب العالمین اپنے لحاظ سے اس محبت کے لفظ کو استعمال کر کے کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، میں ودود بھی ہوں، تو وہ کیوں جہنم میں اپنے بندوں کو ڈالے گا؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، سوچو، اگر ہم مستحق نہ ہوتے، ہم گنہگار نہ ہوتے، ہم گناہ کر کے اس مستحق نہ بنتے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ ڈالتا۔ اصل میں ہمارے اندر عیب ہے، ہمارے اندر سزا پانے کا کیا ہے؟ گناہ کرنے کا جرات ہے، گناہ کرنے کی جرات ہے، ورنہ تو رب تو کیا ہے؟ صاف کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالی کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو عذاب دے؟ کیا ضرورت؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان لاؤ گے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور تمہارے نیک کاموں کا قدردان ہے۔ شاکر، شکر ادا کرنے والا۔ یا رب، کتنا بڑا انتہائی معزز لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لیے، فرمایا کہ شاکرن علیما، تم اچھا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا قدردان ہے کہ تم اچھائی کر کے آئے ہو، تو تمہاری قدردانی میں اللہ تمہارے لیے جنت دینے والا ہے جس کی وسعتیں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوسری جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران میں فرمایا تو سارعوا کہا، بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف جو زمین آسمان پر کیا ہے؟ محیط ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اور ادھر فرمایا حدیث میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی نہیں بتایا، کیونکہ ہمیشہ چوڑائی جو ہوتی ہے نا جی وہ چھوٹی ہوتی ہے، لمبائی ہمیشہ بڑی ہی ہوتی ہے۔ اس واسطے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کا ذکر کر دیا، جو بڑی ہوگی اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لمبائی میں کتنی بڑی ہوگی وہ نہیں کہا، چوڑائی زمین آسمان کے برابر کی چوڑائی ہے۔ اور زمین آسمان کتنی چوڑی ہے آج تک کوئی نہیں اندازہ لگایا۔ خالی کائنات کتنی لمبی ہے آج تک کوئی سائنسدان اندازہ نہیں لگایا، کوئی بھی۔ جتنے سیٹلائٹ، جتنے سیارے، جتنے زیادہ آپ ناپ کے لیے بھیجے گئے سائنسدانوں کے اعتبار سے، آج تک وہ کائنات کا چکر لگا کے واپس ہی نہیں آئی، کیونکہ کائنات اتنی بڑی ہے چکر لگا کے واپس آ ہی نہیں سکتی۔ جب چکر لگائے ختم ہوگی تب تک 500 کروڑ سال بڑھ چکے ہوں گے اور یہ دنیا جتنی ہے اس سے بڑی ہو چکی ہوگی، کیونکہ کائنات ایسے نہیں ٹھہری ہوئی ہے، کائنات ایسے پھیل رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ دراصل وسعت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اتنی بڑی ہے کائنات، اگر وہ چکر لگائے بھی تو کائنات دگنی ہو چکی ہو۔ اتنی بڑی کائنات کے برابر کی جنت رب دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ دراصل آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔